اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے سجائی گئی یہ خوبصورت نشریات جس کو آپ یکم رمضان سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور روزانہ ہم اس ٹرانسمیشن میں اپنے علماء کرام سے، اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سیکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج 15ویں سحری، 14 روزے ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ آج بہت ہی مبارک دن اور ایسی شب کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ ابیہا و ابیہا کے شہزادے، جنت کے شہزادے حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ولادت کا دن۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں آل رسول پر، اہل بیت اطہار پر، حضور کے آل و اصحاب پر۔ جنت کی چابیاں جنہیں دی گئیں ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نوجوانان جنت کے سردار، اللہ اکبر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ مقام۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضور پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر۔ انشاءاللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے جانیں گے، ان کی جوانی، ان کا بچپن، کیا شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانیں گے اپنے علماء کرام سے کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے سجدے تو کیے، لیکن ان سجدوں کو مولا حسن کے لیے طویل کر دیا کرتے تھے، حسنین کریمین کے لیے وہ سجدے طویل ہو جاتے تھے۔ جانیں گے اپنے علماء سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوش نصیبی ہے کہ پہلی دفعہ یہ محفل سجی ہے، اور الحمدللہ یکم رمضان سے اتنی عظیم علمی شخصیات اور علماء کرام، نعت خواں حضرات آئے کہ جو صف اول کے ماشاءاللہ اپنے شعبے کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ آج ہماری دعوت پر بالخصوص موجود ہیں۔ فقہ جعفریہ کے علماء میں سے بڑی شخصیت، عہد کا لمز آپ کی گفتگو میں، دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں، 22 سال سے تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ میری مراد جناب علامہ زہیر عابدی صاحب سے ہے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا شکر۔ حضرت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا، آپ کی محبت۔ جزاک اللہ۔ دوسرے ایسے عالم دین جن کو آپ گزشتہ کوئی 10-12 سال سے الیکٹرانک میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے مقتدی، آپ کی امامت سے فیضیاب ہوتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا ایک خطبہ بڑا مشہور ہے جس کو لوگوں نے مختلف ناموں سے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے، اور وہ بھی فیض جاری ہے، ان کا بھی فیض جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اور سب سے بڑھ کر میرے استاد محترم ہیں، کیونکہ میں نے جامعہ کراچی سے جب اپنا ایم اے مکمل کیا تو ڈاکٹر صاحب سے ایم اے سے لے کر اب تک ایم فل کے سفر تک قدم قدم پر آپ کی رہنمائی شامل ہے۔ پاکستان کے سینئر علماء کرام میں سے، اور کراچی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر، اصول الدین کے پروفیسر جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، بہت شکر گزار، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، جو ہمارے کانوں میں رس گھولتے ہیں تلاوت قرآن، جس انداز میں کرتے ہیں، جس خوبصورتی سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قرآن کی تلاوت سے ہمیشہ مستفیض فرمائے۔ جناب قاری محمد حسین آرائیں صاحب، اور ہمیشہ کی طرح موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی، جو روزانہ ہمیں بہت ہی آسان انداز میں بتاتے ہیں جی ایف ایس بلڈرز کی کاوشوں کے حوالے سے، جی ایف ایس بلڈرز کے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں۔ موجود ہیں عدنان حفیظ بھائی۔ عدنان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک؟ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے۔ اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں اور رحمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قائد صاحب آپ کا تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، یہاں ہم لے رہے ہیں
اس خوبصورت نشریات میں رمضان ہماری شان میں مختصر سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا، لوٹ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکر گزار۔ علامہ صاحب، نوجوانان جنت کے سردار، اللہ کی کروڑوں رحمتیں، کروڑوں درود و سلام حضور پر، حضور کے آل و اصحاب پر، حضور کے شہزادوں پر، حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے شہزادے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے، ولادت با سعادت، کیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا گیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مبارک ساتھ ہے، بڑا مبارک دن ہے کل کا۔ دنیا کا اصول ہے جب کسی بادشاہ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو وہاں سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، بے شک خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ سورہ کوثر یعنی جب کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تمہارا دین آگے نہیں بڑھنے والا کیونکہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس وقت پروردگار عالم نے اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے سورہ کوثر نازل کیا کہ ہم تمہیں کثیر اولاد دیں گے، اور اس کثیر اولاد میں ظاہر جناب سیدہ بیٹی ہیں، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین وہ بیٹے ہیں رسول خدا کے، جن سے رسول خدا کی نسل چلی ہے، اور اسی کا تذکرہ کیا ہے آیہ مبارکہ میں، ابناءنا و ابناءکم، بیٹے بتائیں۔ تو نسل رسول جو ہے وہ جناب سیدہ سے چلی ہے، تو ظاہر رسول تو کائنات میں رسول سے بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں، کائنات رسول کے لیے ہے۔ تو جب رسول کی نسل بڑھ رہی ہے تو رسول کتنا خوش ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جب رسول خوش ہوگا تو کوئی اگر دامن پھیلا کے اس خوشی میں رسول سے کچھ مانگے تو کیا ممکن ہے وہ رحمت للعالمین نہ عطا کرے؟
اللہ اکبر اللہ اور اس لیے یہ بہت خوبصورت ہے. جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابو الحسن ان نام کچھ رکھیں. تو کہا کہ میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا. اس وقت رسول مدینے سے باہر تھے, تشریف لے گئے. پھر جب رسول تشریف لے کر آئے سرکار ختم مرتبت تو کہا کہ نام رکھا, تو کہا کہ سرکار آپ نہیں تھے تو آپ پر سبقت نہیں ہو سکتی. کہا کہ میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا. تو جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا چونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, تو جو ہارون کے بیٹوں کے نام ہیں وہی نام رکھیے. تو ہارون کے بیٹوں کے نام تھے شبر اور شبیر. شبر اور شبیر. تو سرکار نے فرمایا تو عبرانی میں تو شبر اور شبیر تھے, تو کہا اس کا اردو ترجمہ حسن, شبر کا اردو ترجمہ حسن ہے, لہٰذا آپ اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھیے. اس طرح سے امام حسن کا نام رکھا گیا. سبحان اللہ. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ جسے سرکار کی گود, سرکار کی پرورش, غذا کے طور پہ سرکار کا لعاب دہن, سرکار کی صحبت, اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے کائنات میں. کائنات میں تو رحمتیں جو بڑھ رہی ہیں وہ سرکار ہی سے بڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ. انہی کے طفیل میں ساری دنیا ہے. تو وہ جو سب سے قریب ہے جس کے لیے سرکار فرما رہے ہیں لحمک لحمی دمک دمی, تمہارا خون میرا خون ہے, تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. تو اس کی عظمت ظاہر امام حسن کی کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ پرورش بھی رسول کی, لعاب دہن غذا بن کر پا رہے ہیں. اور پھر جو ہم واقعات دیکھتے ہیں امام حسن کے حوالے سے, یہ واقعات امام حسین کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں لیکن امام حسن کے حوالے سے بھی ہیں کہ کتنا رسول کو ان کا خیال تھا کہ خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں آئے ہیں بھائی, تو پیر الجھ کے گرا ہے, تو رسول نے خطبہ روکا اور نیچے اتر کے گئے اور بچوں کو لے کر آئے اور گود میں بٹھایا اور پھر اپنے خطبے کو آپ نے جاری سبحان کیا. اللہ. سبحان اللہ. یہ اعزاز امام حسن صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو ملا رسول خدا سے. سبحان اللہ. پھر وہ واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ عید کے دن بچوں نے ضد کی کہ سب کے نئے کپڑے آ رہے ہیں, ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو رسول کی بیٹی صدیقہ طاہرہ, انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے کپڑے آ جائیں گے. تو جنت سے فرشتہ آتا ہے کپڑے لے کے, میں آیا ہوں یہ کپڑے لے کر. کپڑے پہن لیے. صبح ہوئی تو سارے بچے عرب کے جو تھے وہ اونٹ پہ سواری کر رہے تھے. تو کہا نانا سب سواری کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے. اللہ. اب اس میں دو باتیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ سب رسول ہی کے وہ تھے, امتی تھے, صحابی تھے, وہ اس منزل پر تھے, رسول حاکم ہے سردار, وہ اس منزل پر تھے کہ ان کے پاس اونٹ ہے, اور رسول اس تمام امت میں سب سے نیچے مالی طور پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ ایک اونٹ کی بھی ملکیت رسول کے پاس نہیں, ذاتی ملکیت میں نہیں. چاہے تو استعمال کریں, سب ہدیہ کر دیتے, ملیے بانٹتے رہے. میری بھی قصوہ اونٹنی رسول اللہ کی تھی بھی, وہ ساری اس میں استعمال ہوتے. یا یہ کہ اونٹنی ہے اگر بالفرض, تو اس کے باوجود رسول اونٹنی میں نہیں سوار کرا رہے, خود سواری بن جاتی. وہی والی بات نا کہ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے نکاح میں آئیں تو تمام مال و دولت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور نے وہ تمام مال مسلمانوں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے شہزادے, نام بھی جنت سے آ رہے ہیں. اس سے پہلے نہ کسی کا نام حسن رکھا گیا اور نہ یہ نام آئے. جنت سے نام آتے ہیں, جنت سے جوڑے آتے ہیں. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو, آج حضرت حسن کی نسبت سے پروگرام ہے تو ہم ان کا تذکرہ زیادہ کریں سبحان گے, اللہ. ورنہ ہمارے لیے ہر صحابی کا مقام ایک بہت اونچا مقام ہے, چاہے وہ خلافت راشدہ کا ٹائٹل لے کے آئے ہوں یا پھر ان کے بعد بدری صحابہ ہوں یا عشر مبشرہ میں سے ہوں یا عامی صحابہ ہوں, خاص صحابہ ہوں, ہمارے لیے سارے صحابہ خاص ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل ہیں. ہم تھوڑا سا یہ سوچیں نا کہ آج اگر ہمارا ایک مقام ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں,
ہماری حیثیت، ہمارا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے کتنا اونچا مقام ہے اللہ کہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ، پریشان، غمگین کسی صورت لے کے تشریف فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے حبیب سے کیوں پریشان ہیں. تو اسی وقت کچھ جہنم کا تذکرہ ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا تذکرہ ہوا تھا تو اپنی امت کا غم لے کے بیٹھا ہوں، اللہم امتی امتی. تو اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کر گئے. جب آپ پہنچائے کہ تکلیف اور غم کی جو کیفیت ہے اس کا سبب یہ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ ان کو یہ بتا کے آؤ کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کے ایک ایک امتی کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے. تو اللہ کے رسول یہ سننے کے بعد کھیل اٹھے، آپ خوش ہوئے اور جبرائیل سے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے غالباً، کہ پھر جاؤ میرے مالک کو بتا دو کہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جاتا. تو یہ تو ہم جیسوں کی ایک حیثیت ہے، ہمارا مقام ہے رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے. لیکن ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ان کی نسبت رسول اللہ سے صرف امتی کی نہیں ہے، ان کی نسبت رسول اللہ سے باقاعدہ ایک قربت، رشتہ داری، ایک ہی خاندان. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقطۂ جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے. علامہ زہیر عابدی صاحب نے بڑا اچھا ذکر فرمایا کہ لوگوں نے تانے دیے تھے رسول اللہ کی اولاد کے انتقال کے بعد کہ جی ان کی تو نسل ختم ہو گئی، اب دیکھ لینا تھوڑی عرصے کے بعد ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی کہ ان شانئک ھو الابتر. یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ دیکھیں گے ہم آپ کی نسل قیامت تک بڑھاتے رہیں گے. لوگ اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی اعزازات میں سے ایک اعزاز ہے. قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ شہید حیات ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. حضرت حسن کی تاریخ آج تک ہے نا زندہ، صدیوں بعد ہم آج بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خیر و سعادت کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے لے کے آپ کے سینے مبارک تک کی شباہت اللہ پاک نے حضرت حسن کو دے رکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس سے نیچے کی جو شباہت تھی وہ حضرت حسین کو دے رکھی تھی. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرات حسنین یہ دونوں بچے آپس میں ملتے تھے تو رسول اللہ کی صورت بنتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دونوں بچے ملتے تھے تو رسول اللہ کی صورت بنتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت حسن سامنے ہیں، ان کو دیکھا، اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ واللہ لا شبیہم بعلی شبیہم بمحمد نبی. یہ حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے، بیٹا تو علی کا ہے لیکن مشابہ رسول اللہ کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ قربت تھی اور اس قربت کی کئی وجوہات تھیں. ہم حدیثوں میں ان کے تذکرے، ان کی بہت سارا ذکر خیر ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ سے قربت تھی اور رسول اللہ کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نمایاں مقام حاصل کر گئے، بلکہ بعد والے جو حضرات تھے، حضرات خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں، خلفائے راشدین کے ہاں بھی ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو بہت چھوٹے سے تھے تو آپ اپنی گود میں لے کے ان کو بیٹھ جاتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، بالکل جیسے رسول اللہ ان کو پیار دیتے تھے اور محبت فرماتے تھے. تو وہی محبت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے ان کا جو وظیفہ تھا بیت المال سے وہ بدری صحابہ کے برابر قرار دے دیا تھا. یہ ان کے لیے ایک اعزاز تھا. مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے ذکر کیا عید کے جوڑوں کا، تو مجھے ان کی گفتگو کے دوران ایک واقعہ یاد آیا کہ سارے صحابہ کے بیچ میں بیت المال سے جوڑے تقسیم ہو گئے. حضرات حسنین کو کوئی جوڑا نہیں ملا، کوئی سوٹ نہیں ملا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. کسی نے اس پر اعتراض کی کہ آپ نے سب کو دے دیے اور حضرت حسن و حسین کو نہیں دیے. تو فرمانے لگے کہ یہ شہزادے معمولی لوگ نہیں ہیں،
इनको मैंने बैतुल माल से नहीं सुभान देना, अल्लाह। इनके लिए मैंने यमन से जोड़े मंगवाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और फिर यमन से 2 सूट आए थे, एक हजरत हसन को दिया और दूसरा आपने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया। तो खुलफाए राशिदीन के यहाँ भी इनकी एक बहुत बड़ी हैसियत थी। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए, बागी सामने खड़े हैं, और ये वो वक्त है कि अब ये दोनों बच्चे बड़े हो गए, अब जिहादी दस्तों में भी शरीक हो रहे हैं, ज़ाती मामलात में भी मसरूफ़ रहते हैं, बड़े हैं, पहले कम उम्री थी, अब माशाल्लाह से बड़ी उम्र हो गई है। तो बागी सामने खड़े हैं, जहाँ कई सहाबा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ लेकर गए, ये जज्बात लेकर कि आप हमें इजाज़त दें तो हम इन बागियों से जिहाद करें। वहाँ हज़रत हसन भी तशरीफ़ लेकर गए कि जी आप मुझे इजाज़त दें, मैं इनसे मुकाबला करूँ। अल्लाह। लेकिन हज़रत उस्मान ने उनको इजाज़त नहीं दी। वो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हज़रत उस्मान के जहन में उस वक्त के हरम नबवी का एक मकाम था और उसकी अजमत थी। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ खून खराबा हो, वो नहीं चाहते थे कि दियार हबीब में शोर शराबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो। लेकिन आप तारीख़ उठाकर देखिए, बागी फिर बाद में हमला करते हैं और उसी हमले में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ज़ख्मी होते हैं। अल्लाह अकबर। और बाद में फिर उनके साथ जो कुछ हुआ, तारीख़ के औराक़ में वो सारी चीज़ें लिखी हैं, लोगों ने क्या कुछ उनके ख़िलाफ़ किया और उन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए क्या कुर्बानियाँ पेश की, और फिर बाद में अल्लाह पाक ने उनको शहादत का एक मकाम अता फरमाया। वो जिस निस्बत की मैं बात कर रहा था, उसी निस्बत को अगर हम सामने रखें, उसको मद्देनज़र पेश नज़र रखें, और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह का वो कौल भी हम सामने रखें। शाह साहब के सामने ये बात मौजूद थी कि हज़रत हसन को रसूलुल्लाह से क्या निस्बत थी। शाह साहब जानते थे कि रसूलुल्लाह हज़रत हसन के ऊपर किस अंदाज से फ़िदा हो जाया करते थे। चुनांचे हज़रत हसन की शहादत पर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि ये तो बज़ाहिर हज़रत हसन की शहादत है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये रसूलुल्लाह की शहादत है। अली भाई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात हसनैन करीमैन को सवारी करवा रहे हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं और कहते हैं क्या खूबसूरत सवारी है माशाअल्लाह। हुज़ूर फरमाते हैं, ए उमर, ये देखो सवार कितने हसीन हैं। क्या बात, क्या बात, क्या मोहब्बत। इसके बारे में आपसे इंशाअल्लाह बात करेंगे। मुख्तसर से वक्फे के बाद रमज़ान हमारी शान में गुफ्तगू जारी है। ये हमारी सादत है नाजरीन के हमें हुजूर की आल का जिक्र करना नसीब हो रहा है, उनके नाम की बरकतें हमें हासिल हो रही हैं। मज़ीद बात करेंगे रमज़ान हमारी शान, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खूबसूरत नशियात। मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौट रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारी शान, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खूबसूरत नशियात जो कि पेश की जा रही है रमज़ान मुबारक के इन पुरनूर सातों में। रोज़ाना हम बैठ रहे हैं उलमाए किराम के साथ, रोज़ाना सीख रहे हैं और कोशिश होगी कि जब ये रमज़ान ट्रांसमिशन मुकम्मल हो तो हम अपनी अमली ज़िंदगी में कुछ अपनी बातों को, उलमा की बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा हो सके उन बातों पर और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। खूबसूरत दिन, मुबारक दिन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे मौला अली के सईदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा के शहज़ादे हज़रत मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासादत का दिन। और उलमाए किराम से पूछ रहे हैं हज़रात करीमैन, हज़रात हसनैन करीमैन, अली भाई, इताअत अल्लाह की हो रही है, सजदा रेज़ी अल्लाह को हो रही है, लेकिन वो सजदे हसनैन करीमैन की वजह से तवील हो रहे हैं। इरशाद। जज़ाकल्लाह असद भाई, और आज का दिन भी बड़ा है और इस स्टूडियो में जो मौजूद लोग हैं वो भी हमारे लिए बड़ी बाइसे बरकत हैं और बाइसे ताज़ीम है। मेरे तो बहुत ही सीनियर, हम इनको देखा करते थे, डॉक्टर साहब को, अल्लामा साहब को, और सोचा नहीं था कि किसी दिन बराबर में भी मौका मिलेगा बैठने का और कुछ कहने का। तो अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन आमीन। और ऐसे लोगों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मौजू चल रहा है उस हवाले से सिर्फ एक छोटा सा वाक़या बस बयान करूँगा, जो कि आजकल के जो मौजूदा हालात और जो जिस तरह का हम लोग का एक नेचर बन गई है कि किस तरह से हम लोग अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम उसको जवाब में क्या कुछ सुना दिया करते हैं। बेशक। लेकिन ये वो ख़ानदान है
رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح سے مشرکین اور کفار کو جواب دیا کرتے تھے ان کی باتوں کا. اور پھر حسنین کریمین کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں تو کسی شخص نے ان کی جاذب نظر شخصیت کو دیکھ کے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ حسن ابن علی ہیں. تو اس نے قریب پہنچ گیا حضرت امام حسن کے, وہ شخص قریب پہنچا اور اس نے بہت کچھ ان سے برے الفاظ میں گفتگو کی. آپ نے بہت پرسکون اور مسکرا کے اس کی تمام گفتگو سنتے رہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ٹریننگ کیا ہوئی تھی اور اس کے جواب میں کس طریقے سے. اور جب وہ اپنی گفتگو تمام کر چکا تو آپ نے جو پہلا سوال فرمایا وہ تھا کہ کیا تم یہاں نوارد ہو, نئے آئے ہو مدینے؟ تو اس نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو, تمہیں جو حاجت ہوگی میں پوری کروں گا. سبحان اللہ. تمہیں اگر کوئی پیسے سے کوئی کمی ہوگی تو وہ میں جو سکت ہوگی پوری کروں گا. تمہیں اگر کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تو حسن کے گھر میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارے لیے ہوگا. اللہ اکبر. اگر تم رہنا چاہو تو کچھ دن میرے یہاں رہنا. جب اس نے اپنی اس بدتمیزی کے جواب میں ایسا پرخلوص رویہ دیکھا تو وہ نادم ہوا اور عفو کا طالب ہوا. اور پھر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے واپسی کا سفر تھا تو اس کے دل میں ان کے لیے سب سے زیادہ اگر عظمت تھی تو امام حسن کے لیے تھی. تو کیا لوگ تھے کہ اپنے رویے سے, اپنی خوش اخلاقی سے, اپنی گفتگو سے رسول اللہ کے سامنے کوئی کیسے کیسے سوالات کرتے تھے اور آپ بڑے ہی تحمل سے سنتے تھے. اور پھر پہلی چیز یہ پوچھتے تھے کیا کچھ کہنا باقی ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ بھی فرمائیے. اور ہمارے یہاں آج وہ جو عدم برداشت اور ہم لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں اسد بھائی, اس پہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم رسول اللہ, ان کے خانوادے, اصحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے کچھ تو سیکھ لیں. آمین. تو بس یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آج اس موقع کی مناسبت سے دے دیا جائے. اور ایک بس آخری چیز کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. آج آپ کا یوم ولادت بھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے, آپ کی والدہ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو خوب اونچا لے کے جائیں انشاءاللہ. آمین آمین. علی بھائی ہمیشہ کی طرح عدنان حفیظ بھائی موجود ہیں اور کیا ماشاءاللہ پنچویلٹی ہے عدنان حفیظ بھائی کی. کیا خوبصورت انداز میں آتے ہیں اور اپنے نقوش چھوڑ کے چلے آتے ہیں. بالکل. عدنان حفیظ بھائی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایک ماشاءاللہ ایسا نام سیلز کے حوالے سے علامہ صاحب جو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت جی ایف ایس کی ہے ماشاءاللہ. عدنان حفیظ بھائی کیا بتانا چاہیں گے؟ جی ایف ایس کے اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ سے معاملات بڑی تیزی سے جاری ہیں, پشاور کی طرف بھی رخ ہو گیا ہے. کراچی کے لوگ پلاٹس تو ایسے لے جاتے ہیں جیسے مٹر کے دانے, اتنی تیزی سے بک جاتے ہیں. بالکل اسد بھائی. تو کچھ آسان اقساط کے معاملات ہیں. بالکل اسد بھائی. پہلے تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. نہیں میرا آج برتھ ڈے ابھی بتایا مجھے ڈاکٹر صاحب 17 ہو گئی نا سر, 17 ہو گئی ہے. تو ہیپی 17 برتھ ڈے اپریل ٹو ہو یو گئی ونس سر, آپ کو اگین. خود ہی نہیں پتا. ارے حضرت آپ یقین کریں, پرومس بائی گاڈ, پرومس بائی گاڈ. ایک بچے ہیں سر. اللہ اچھا بالکل غائب رہے. مجھے یقین کریں نہ مجھے ڈیٹ کا پتہ ہے کیونکہ اتنا مصروف ہوں میں. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھا. پروردگار سلامت رکھے آپ کو, بہت کامیاب کرے. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ. ابھی علامہ صاحب نے مجھے بتایا آپ یقین کریں کہ اب مجھے آج یقین کریں مجھے اس وقت پر ناز ہو رہا ہے کہ میرا مولا حسن کی نسبت سے میرے جو ولادت کا دن ہے آج ان سے میچ کر گیا. اللہ رب العزت مولا حسن پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. علی بھائی بہت شکریہ. مجھے یقین کریں بالکل یاد نہیں تھا, مجھے بالکل یاد نہیں تھا. اور آپ کی بات کو بھی کیچ نہیں کیا انہوں نے. نہیں وہ اتنا محب ہے پروگرام میں, وہ نہیں کیچ کیا. بس علامہ صاحب پوچھ رہے تھے اباؤٹ یہ ڈی ایچ ایس جی ایف ایس کے حوالے سے. جی اور ڈی ایچ ایس سٹی انفیکٹ یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ماڈل بنا ہوا ہے. علامہ صاحب یہ ڈیزی ماڈل ہے, ہمارے پاس لوٹس بھی ماڈل موجود ہے. یہ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں, ایلیویشن ہم چینج نہیں کر سکتے. انٹرنلی آپ جس طرح چاہیں اس کو آپ کروا سکتے ہیں, عوامی نقشہ بھی بنوا سکتے ہیں, کوئی ایڈیشنل کاسٹ اس پر نہیں ہے. 125, 140, 145, 150, 160 تک کا اسکوائر یارڈس آپ کے پاس یہاں اویلیبل ہیں. تو آپ ضرور آئیے اور جگہ کو بھی رونق بخشیں آپ آ کر انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ عدنان بھائی ڈیزی ماڈل اور لوٹس میں نہیں سمجھ سکتا سر. ایکچولی یہ نام ہے, یہ ڈیزائنز ہیں. اچھا ڈیزائن آرکیٹیکچر نے جو سول انجینئر سے کام کیا نا, یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ماڈل, یہ آپ کے پاس وقت ڈیزی ہے. اچھا ٹھیک ہے. لوٹس 1, لوٹس 2, ڈیزی
ٹھیک ہے، یہ صرف نام ہے یہ ڈیفوڈلز، ٹھیک ہے، اور بہت ڈفرینٹ ہے. ہم نے اس کو پریورٹی دی کیونکہ ندیم عثمانی بھائی ہمارے اگر اس کو ذرا زوم ان کر کے دکھائیں تو لوگ جان سکیں. اچھا جی عدنان بھائی. سر تو اچھا اس میں کیا آپ ایلیویشن کو فرنٹ کو چینج نہیں کر سکتے. اوکے. اندر ولا کانسیپٹ کیا ہے، نیچے ایک کمرہ اوپر 2 کمرے. آپ عوامی نقشے پہ کام کروا سکتے ہیں ہم سے، اس میں کوئی ایڈیشنل کاسٹ، جی کوئی ایڈیشنل کاسٹ نہیں ہے. ایز فار ایز جی ایف ایس کنسرن ایڈیشنل کاسٹ نہیں ہے. آپ کی خواہش ہے آپ اندر سے جو چاہیں کروائیں، ہم ریڈی ہیں آپ کے لیے کرنے. بہتر. پلان جیسا اسد بھائی نے بتایا پاکٹ فرینڈلی ہے، بالکل ہے. آپ اپنے حساب سے بتائیں یہ میرا بجٹ ہے، میں اس طرح لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. ہم 3 سال کا پلان آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں 3 سال پاسبل نہیں ہے، ہم تھوڑا آگے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی ممکن ہے. ماشاءاللہ. آپ بتائیں جیسا ہو ہم حاضر ہیں. اچھا عدنان حفیظ بھائی مجھے مختصر سے ایک بات بتائیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 فیز 2 یہ جو ہمارا نارتھ کراچی میں ہے، کیا اس میں ابھی پلاٹس اویلیبل ہیں یا سب بک ہو چکے ہیں؟ سر فیز 1 تو آپ کا سولڈ آؤٹ ہے. اچھا. کچھ انوینٹری شاید آپ کے پاس ہو. فیز 2 میں آپ کے پاس ابھی سب سے زیادہ جو ایک بوم کریٹ ہوا ہے وہ بولان آفریدی کی اکیڈمی کی وجہ سے، کیونکہ 2 ہم نے 2.5 سال سے شروع کیا ہوا تھا. بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 سولڈ آؤٹ ہے. بلاک 4 ہم لائے، ساتھ ساتھ بولان لے آئے، ساتھ ساتھ اس کے مہران لے آئے. اسٹیڈیم کے بالکل اس طرف آپ کو مہران مل رہا ہے اور یہاں آپ کو بولان مل رہا ہے. وہاں آپ کو اویلیبلٹی ہے، ابھی مل سکتی ہے. چلیں انشاءاللہ جلدی لوگ رابطہ کریں. کہیں یہ چیزیں بھی ہاتھ سے نکل گئیں تو نئے پروجیکٹس آئیں گے، پھر انتظار کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت جی ایف ایس بلڈرز کے آنر عرفان واحد بھائی، محسن بھائی، منصور واحد بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے جو پاکستانیوں کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. علامہ صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آج کا جوان کیا سیکھ سکتا ہے؟ 2 باتیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ حوالہ دیا محدث دہلوی کا، شہادت کا. اس میں میں ذرا سی وضاحت اور آگے بڑھا رہا ہوں ذرا. انہوں نے کہا کہ رسول کو تمام کمالات عطا کیے گئے، تمام کمالات، لیکن ایک چیز رہ گئی تھی، وہ ہے شہادت. تو اگر شہادت رہ جاتی ہے تو ایک کمی رہ جاتی ہے. اور شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سری ایک جہری. ایک سری ایک جہری. تو اگر رسول کو شہید کر دیا جاتا تو دین نامکمل رہ جاتا کہ بھئی کیا کہنا چاہتے تھے، ابھی شہید ہو گئے نہیں کہہ سکے. تو پروردگار عالم نے وہ شہادت آپ کے دونوں بیٹوں یا نواسوں، جن کو آپ کہہ لیں، امام حسن کو شہادت سری اور شہادت سری اور شہادت جہری عطا کی. ایک دوسری بات یہ کہ مولانا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک اور امام حسین ناف سے لے کر پیر تک حضور کی شبہات تھی. میرے استاد محترم نے اس پہ ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگے کہ یہ کیا ہے اس میں کہ یہ اتنا امام حسن اور اتنا حسین، کہنے لگے اوپر کے حصے میں ہاتھ آتے ہیں. اللہ. تو اگر امام حسن صلح کر رہے ہیں تو وہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے. کیا بات. اور اگر حسین کربلا جا رہے ہیں، نیچے کے حصوں میں پیر آتے ہیں، تو اگر حسین کربلا پیدل جا رہے ہیں تو وہ رسول سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج مختصر سا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے علی امام بھائی نے بڑا اچھا پیغام دیا، واقعہ سنا کے، قبلہ علامہ صاحب نے بھی. تو ان کے اندر کئی خوبیاں تھیں، بردبار بھی تھے، سخی بھی تھے، خند پیشانی بھی کمال کی تھی. تو صرف یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ ہم ان حضرات کا تذکرہ پڑھیں، سن لیں اور بس اس کے بعد پھر اگلے سال جب ان کا ولادت کا ذکر ہو تو پھر اس کے بعد ذکر کریں، بلکہ ان چیزوں کو اپنانے کی ہم کوشش کریں. آپ کی بردباری، آپ کے سخاوت، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ان پروگراموں کی افادیت ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے. جس حضور فرما رہے ہیں جس نے حسنین کریمین یعنی کہ حسن اور حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. محروم ہے وہ شخص جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام سب کی محبتوں سے ہمارے دل کو، ہمارے قلوب و اذان کو منور رکھے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات رمضان ہماری شان میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.